کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا یا نہیں؟ تفصیلی رہنمائی فرمائیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں اتنی صراحت سے فرمایا کہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ۔ اللہ رب العالمین نے غیب کو تالے لگا کے چابیاں ہی اپنے پاس رکھ دی۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، مفتاح الغیب بھی نہیں کہا کہ بڑی چابی اللہ کے پاس ہے، چھوٹی آپ نے فقیروں میں ملنگوں میں بانٹ رکھی ہے اللہ نے، ایسا بھی نہیں۔ مفاتیح الغیب، ساری چابیاں، اس کی کاپیاں تھیں، ڈپلیکیٹ تھیں، جو بھی تھی، اللہ نے ساری چابیاں غیب کو تالے لگا کے اپنے پاس رکھ لیا ہے۔ لا یعلمھا الا ہو، اور اس غیب کو اللہ کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں۔ اب آپ بتائیے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہوتے تو ایمانداری سے بتائیے، جب 40 حفاظ کو دھوکے سے منافقین نے آپ سے مانگا کہ ہمارے علاقے میں تبلیغ کی بڑی ضرورت ہے، آپ کچھ عالم فاضل حافظ قاری ہمیں دیں، اللہ کے رسول نے بالکل نیا اسلام ابھی آیا تھا اور تھوڑے سے مسلمان تھے، اس میں سے 40 صحابہ کرام آپ نے چھانٹ کے دیے، اور وہ منافق راستے میں جا کر ان سب کو انہوں نے قتل کر دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے 40 دن تک ہر نماز میں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء ان بدبختوں کے نام لے لے کر آپ نے قنوت نازلہ پڑھی اور بد دعائیں دی۔ اگر اللہ کے رسول کو پتا ہوتا کہ یہ میرے صحابہ کو مارنے اور قتل کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، ایمانداری سے بتاؤ خانپور والوں، اللہ کے رسول صحابہ کو ان کے ساتھ بھیجتے؟ نہیں بھیجتے۔ صدیقہ کائنات پر اتنا بڑا لوگوں نے الزام لگایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پریشان ہیں کہ آپ نے ایک سے مشورہ کیا، صحابہ سے مشورہ کیا، خواتین سے مشورہ کیا، میں عائشہ کے معاملے میں بہت پریشان ہوں، مجھے مشورہ دو۔ حضرت علی سے مشورہ لیا، آپ نے فرمایا اللہ کے رسول اگر آپ پریشان ہیں تو آپ کو کوئی خواتین کی کمی ہے، یعنی آپ عائشہ کو یہ در پردہ مشورہ تھا، آپ طلاق دے دیں اور شادی کر لیں۔ حضرت عمر سے مشورہ کیا، حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول میرا مشورہ لینے سے پہلے میرے ایک سوال کا جواب دیجئے کہ عائشہ کو آپ کی بیوی بنا کر آپ کے گھر میں لانے والا کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی، اے فاروق یہ رشتہ تو اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ جبریل 2 دفعہ حضرت عائشہ کی شبیہ ریشمی غلاف میں لپیٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھاتا ہے کہ یہ آپ کی بیوی بننے والی ہے۔ حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول پھر تو منافقین کو میری تلوار کے حوالے کیجئے، اللہ رب العالمین اس کا انتخاب کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ اس سے پوچھیں کہ اس نے کس کے لیے کس بیوی کا انتخاب کیا، لیکن اللہ کے رسول پریشان، حتیٰ کہ یہاں تک بخاری کے الفاظ ہیں سیدہ عائشہ سے جا کر ان کے گھر میں ان کی پینتی کے پاس جا کر آج اتنے دنوں بعد پہلی مرتبہ بیٹھے اور پہلی مرتبہ جا کر ان سے کہا یا عائشہ تو انک کنت من بنات آدم ان کنت الممت بذنب فاستغفری من اللہ، عائشہ تو بھی آدم زادی ہے، فرشتہ نہیں ہے، آدم زادی ہے، اگر تجھ سے گناہ ہوا ہے تو اللہ سے معافی مانگ، وہ بخش دے گا۔ اللہ کے رسول اس قدر مشکوک ہوئے، عالم الغیب ایسا کبھی مشکوک ہوتا ہے، اور وہ بھی اپنی بیوی کے بارے میں؟ یہ لوگوں کی کہانیاں ہیں، قصے ہیں جو حدیث کے بھی خلاف ہیں اور قرآن کے بھی خلاف ہیں۔ اگر امام بھول کر 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے اور ہم سبحان اللہ بھی کہیں لیکن امام واپس تشہد میں نہ بیٹھے تو مقتدی کیا کرے؟ مقتدی اسی کے ساتھ کھڑے ہو جائے، اس لیے کہ آپ جب آپ بس میں سوار ہیں نا، اب ڈرائیور جدھر بھی موڑے گا تو آپ جائیں گے نا، اب آپ دروازے سے کھڑکیوں سے نکل کے بھاگنے کی کوشش تو نہیں کریں گے، آپ بس میں بیٹھے آپ جائیں۔ ہاں سلام کے بعد وہ سجدہ صاحب کرے گا، اس کی بھی نماز درست ہو جائے گی، آپ کی بھی نماز درست ہو جائے گی۔ امام کو آپ اپنی مرضی سے نہ چلائیں، آپ امام کی مرضی سے چلیں۔ امام بنایا ہی اس لیے جاتا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے، اس کے پیچھے رہا جائے، نہ کہ اس کو اپنی مرضی پر چلایا جائے۔ لہذا اس وقت آپ کھڑے ہو جائیں۔ ہاں اگر امام آپ کی آواز پہ سبحان اللہ پہ بیٹھ جاتا ہے ٹھیک ہے آپ بیٹھ جائیں، اور اگر نہیں بیٹھتا تو اب آپ کھڑے ہو جائیں اور سلام کے وقت آپ سجدہ صاحب کریں اور پھر سلام پھیریں، آپ کی اس غلطی کا ازالہ ہو جائے گا۔ جزاکم اللہ۔
بالوں اور داڑھی کو کلر لگانا شرعن کیسا ہے؟ بعض لوگ ڈارک براؤن لگا لیتے ہیں جو بالکل کالے رنگ جیسا ہے، اس کے بارے میں کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے کالے رنگ جیسا، ایک ہوتا ہے کالا رنگ، ان دونوں میں فرق ہے۔ حرام جو ہے وہ صرف کالا رنگ ہے۔ آپ نے فرمایا غیروا الا السودا، بالوں کے رنگ کو تبدیل کرو، اس کی سفیدی کو بدلو سوائے کالے کے۔ بعض روایات میں آتا ہے فاجتنبوا السواد، کہ داڑھی کو رنگو ضرور لیکن کالے سے بچو، کالا نہیں کرو، اس لیے کہ آپ براؤن کریں، لال کریں، پیلا کریں، جیسا سوٹ پہنے ویسی داڑھی بنا لیں، لیکن یہ اس بات کا ثبوت ہوگا کہ آپ کے بال کالے نہیں ہیں، کیونکہ کوئی بھی رنگ سفید بالوں پر چڑھتا ہے، کالوں پر نہیں چڑھتا۔ تو یہ کالے میں دھوکہ ہے کہ آیا اس کی کم عمر ہے ابھی کم ہے، نوجوان ہے یا بوڑھا ہے، اس لیے کالے سے وہ دھوکہ دیتا ہے، جبکہ دوسرے کسی رنگ سے سامنے والے کو دھوکہ نہیں آتا۔ تو آج سے آپ ماشاءاللہ تہیہ کر لیں، اور آج کل بہت سارے کلر آ چکے ہیں دنیا کے اندر، جیسا سوٹ سلوائیں ایک ڈبی اسی کلر کی دکان سے لے کے گھر میں رکھ لیں، جس دن وہ پہنے اسی دن ویسا کلر لگا دیں، اور پھر دیکھیے گا بیگم جب تعریف کرے گی نا آپ کی، آپ مجھے دعائیں دیں گے انشاءاللہ۔ اگر گھر کے لیے کمانے والا شخص ایک ہو تو کیا وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے؟ روزہ تو خیر نہیں چھوڑ سکتا، البتہ مشقت میں کوئی کمی کر لے، اپنے جس کے ہاں نوکری کرتا ہے اس سے کوئی درخواست کر لے کہ میں روزے سے ہوں، میرے ساتھ اس طرح کے کام جو دھوپ پہ کھڑے ہونے والے ہیں، زیادہ بھاگا دوڑی والے ہیں، وہ نہ کروائیں، بہرحال روزے کی رعایت تو ہم نہیں دے سکتے۔ جزاکم اللہ۔ جی سوال تھا 786، لکھنا کیسا ہے؟ دیکھیے نہ تو یہ بسم اللہ ہے اور نہ یہ بسم اللہ کے قائم مقام ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ ریاضی کا ایک ہندسہ ہے، نہ اس کا کوئی ثواب ہے نہ اس کی کوئی فضیلت ہے۔ خطوں میں بھی لوگ اس کو لکھتے ہیں یہ سوچ کر کہ جی لوگ خط پڑھ کے پھینک دیتے ہیں تو بسم اللہ کی بے ادبی ہوتی ہے۔ اب کوئی پوچھے اگر 786 بسم اللہ کے قائم مقام ہے تو جب اس خط کو پھینکیں گے تو پھر تو قائم مقام کی بھی بے ادبی ہونی چاہیے نا۔ تو چھوڑا تو تھا بسم اللہ اس لیے کہ بسم اللہ کی توہین نہ ہو، اور اگر 786 بسم اللہ کی جگہ لے رہا ہے تو پھر توہین اس کی بھی ہونی چاہیے۔ پھر ہمارے پنجاب کے کلچر میں خاص طور پر یہ رواج ہے کہ جب ہم کسی بڑے کو، بزرگ کو، دادا کو، نانا کو گھر میں بلاتے ہیں، کبھی بزرگ کو بلاتے ہیں، تو جہاں کلچر کے مطابق ہم کہتے ہیں بسم اللہ نانا جی اندر آئیے نا، باہر کیوں کھڑے ہیں؟ آپ کبھی نانا کو کہے کہ تو دیکھیں نانا 786 اندر آئیے نا، آپ کبھی کہیں پھر آپ کو پتا چلے گا اس 786 میں کیا چھپا ہوا ہے۔ جزاکم اللہ۔ جی عورت اپنے چہرے کے فالتو بال اتار سکتی ہے؟ دیکھیے اگر تو ایسے بال ہیں جو اس کو مردوں کے مشابہ کر رہی ہیں، مردوں کے مشابہ کر رہے ہیں، اگر کوئی ایسے بال ہیں جیسے داڑھی بھی بالکل ٹھیک ٹھاک نکلی ہوئی ہے اور مونچھیں بھی اچھی خاصی پھوٹی ہوئی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت مردوں کی وضاقتہ رکھے اس پر بھی لعنت ہے، اور جو مرد عورتوں کی وضاقتہ رکھے اس پر بھی لعنت ہے۔ لہٰذا وہ عورت اگر اپنے ان بالوں کی وجہ سے مردوں کی وضاقتہ میں شمار ہو رہی ہے تو اس کو ہٹوائے، لیکن اگر ایسا جو باریک رواں عموماً چہرے پر ہوتا ہے اگر وہ رواں ہے تو اسے نچوانے کی اجازت نہیں ہے، نہ بھمیں بنانے کی، نہ رخساروں سے کچھ ہٹوانے کی، نہ کچھ باریک کرنے کی، نہ کچھ موٹا کرنے کی، نہ نکلی پلکیں لگانے کی، نہ دوسری کوئی اس طرح کی چیزیں جو بیوٹی پارلر میں ہوتی ہیں، وہ اس طرح کی تقریباً ساری چیزیں ناجائز ہوتی ہیں۔ جزاکم اللہ۔